ابھی ہم جو اپنا اس پروگرام کی جو خصوصی نشست ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان محترم جناب قاری عبدالرؤوف حجازی صاحب حفظہ اللہ تعالی موجود ہیں، جو ہمارے حفاظ کرام کا جو ہے ایک ایک کر ٹیسٹ لیں گے، اور سب بھائی انشاءاللہ یہاں پر وہ اپنا جو ہے قرآن مجید کی منزل کا ٹیسٹ دیں گے، اس کے بعد وہ اس کی پوزیشنیں بھی بنا دیں گے انشاءاللہ۔ تو باقیہ پروگرام ہم اس کے بعد چلائیں گے، تو سب بھائی دل جمی سے تشریف رکھیں اور توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کو توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو محترم جناب حافظ عبدالرؤوف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور جو ہے اپنے پروگرام کا آغاز کریں۔ میرے تمام معزز بھائیوں، بزرگوں، یقین جانیں کہ میں 2-3 دن کی شدید مصروفیت کی وجہ سے بہت زیادہ تھکا ہارا تھا، اور آپ کا جو شعبہ ہے اس کے بارے میں الحمدللہ مجھے معلومات تو پہلے تھی۔ ہمارے یہ بھائی، یہ اللہ رب العزت کا عظیم ہم پہ احسان اور انعام جو حافظ عثمان ہے سلفی صاحب، آپ کے میرے محترم، یعنی گاہے بگاہے ان سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، ان کے شعبے سے متعلق آگاہی بھی ہے، لیکن آج میرا دل اتنا زیادہ خوش ہوا ہے، یقین جانیں آپ بھائیوں کے ادھر بیٹھا دیکھ کے، آپ بھائیوں کی تلاوت، حمد، نعت اور منقبت وغیرہ سن کے، اور پھر جو مجھے معلومات عثمان صاحب کی گفتگو سے ملی کہ الحمدللہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پہ ایک پیج موجود ہے جس پہ ایسے بھائیوں کی رہنمائی کے لیے مختلف قسم کی ریکارڈنگز کی جاتی ہیں، بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اور الحمدللہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا، اپنے کرم کا، فضل کا سایہ فرمائے، اور اللہ رب العزت اس سارے معاملے کو ہمارے امیر محترم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے دوسرے امراء کے لیے، اور اسپیشلی عثمان سلفی صاحب جو آپ کے ذمہ دار ہیں، امیر ہیں، اور ان کے والدین کے لیے صدقہ بنائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، یقین جانیں کہ یہ گلدستہ جو یہاں انہوں نے ایک ایک پھول چن کے اکٹھا کیا ہے، اللہ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اتنا دل خوش ہوا ہے، یقین مانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، سب کو معاف فرمائے۔ اس طرح کے جو بھائی ہیں، ہم نے یقین کرے چوکوں میں، چراہوں میں بہانے بناتے ہوئے دیکھے ہیں، بہانے بناتے ہوئے، اور وہ اپنی اس معذوری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے دیکھے ہیں، لیکن آج جب میں ان کو دیکھ کے پریشان ہوتا ہوں تو آج میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں کہ اللہ کے فضل و رحمت سے ہمارے یہ بھائی دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، اتنے شعبوں کے اندر ماشاءاللہ ہمارا یہ ایک منظم ایک شعبہ موجود ہے۔ آپ مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بہت زیادہ خوشی ہے، اور میں عثمان صاحب سے التماس بھی کروں گا کہ اس معاملے میں اپنے شعبے کے لیے میری یا ہماری جہاں پہ جس طرح کی بھی ضرورت پڑے، عثمان صاحب جب بھی حکم کریں۔ یہ شہباز صاحب بھی میرے اچھے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ ہمارے پاس لارنس روڈ میں تب موجود ہوتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی سے بھی نوازا ہوا تھا، اس وقت ان کی تھوڑی تھوڑی بینائی کمزور تھی، تو اللہ کی رضا ہے، اللہ پہ انشاءاللہ شاکر رہا کریں، صابر رہا کریں۔ اللہ انشاءاللہ اگر آپ بھائیوں کی اس حالت میں اللہ تعالیٰ آپ کے شکر اور صبر کو اپنی بارگاہ میں قبول کروا لیں، ماشاءاللہ سب اہل توحید ہیں، جنت میں جانے کے لیے انشاءاللہ یہ نیکی بہت کافی ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے۔ تو اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ عثمان صاحب نے جو حکم دیا ہے تو اس حوالے سے میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں عثمان بھائی سے کہ جن بھائیوں کا ہم نے ٹیسٹ لینا ہے، کیا صرف ضبط کے حوالے سے ان کے نمبر لگنے ہیں، یعنی پورے قرآن مجید کا ان سے زبانی ایک تو یہ مقابلہ ہوتا ہے نا جی، ایک ہوتا ہے کہ جی سارے بھائی تلاوت کریں جس کی تلاوت میں خوبصورتی ہے، تلفظ میں، لہجے میں، پڑھنے میں، تو اس کا اول دوم سوم یعنی انعامات ہوتے ہیں، تو ضبط کے حوالے سے تو یہ سب 10 کے 10 بھائی مکمل قرآن مجید کے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو عثمان بھائی اگر اجازت ہو تو ہم انشاءاللہ نا اس کے 70 جو نمبر ہے نا جی وہ ہم ضبط کے رکھ لیتے ہیں، اور جو 15 نمبر ہے نا جی وہ ہم تلفظ کے شامل کر لیتے ہیں، اور 15 نمبر جو ہیں وہ ہم لہجے کے شامل کر لیتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔
چونکہ یہ ایک سسٹم اس طرح چلتا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 80 نمبر ضبط کے کرنے ہیں، 10 دونوں کے کرنے ہیں، تو اس طرح کر لیتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو جو بھی بھائی پڑھیں گے، بالکل اگر کسی کو سوال نہ سمجھ آئے وہ بار بار پوچھ سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پڑھنے میں انشاءاللہ آپ سب بھائی موجود ہیں۔ یہ عثمان بھائی نے تو کیا کمال ہی کر دیا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس میں تو اب کوئی ایسی بات ہی نہیں نا، کوئی بندہ کل کو کہے جی میری غلطی کم تھی، میرے نمبر کم لگے ہیں، میرے زیادہ لگے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہو گئی ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ جہاں تک ہو سکے ان کے شایان شان، جس طرح قرآن مجید پڑھنے والا تو کوئی بھی فیل نہیں ہوتا، ہر پڑھنے والا ہی پوزیشن ہولڈر ہوتا ہے، لیکن عثمان بھائی نے مسابقہ کے حوالے سے اس کے درجات رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آج جو 3 درجات میں پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن پہ آئیں گے، عثمان بھائی انشاءاللہ انہیں انعامات سے نوازیں گے، اور پھر اس کے بعد اسی رزلٹ کو ایک اگلی مجلس میں بھی عثمان بھائی کی اجازت سے آپ کا رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا، جس میں آپ کی اسناد، وہ اسناد آپ کو دی جائیں گی جو آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہوں گی، پوری دنیا میں جہاں مرضی آپ کے رول نمبر کو کلک کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور یہ جو اسناد ہیں یہ سرکاری طور پہ جو نا، اس کی باقاعدہ طور پہ فیس جمع ہوتی ہے، پھر اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اسی سند یہ جو آپ کو انشاءاللہ ملنی ہے نا، اسی سند پہ ہی آپ اپنے شناختی کارڈ پہ حافظ لکھوا سکتے ہیں، اور اسی سند پہ ہی یہ جو ہم میٹرک میں جاتے ہیں، ایف اے، بی اے، یا آگے میڈیکل میں یا کسی بھی شعبے میں تعلیم کے لیے جاتے ہیں، تو اس کی اس سند کے نمبر اکاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ عثمان بھائی نے بہت بڑا ایک کام کیا ہے، تو انشاءاللہ ہمیں عثمان بھائی اس حوالے سے، کسی بھی بھائی کو اس حوالے سے ہماری ضرورت پڑے، حفظ کے حوالے سے، تجوید کے حوالے سے، ان کی اسناد کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہم ان بھائیوں کی تیاری کروا کے اپنے وفاق کی طرف سے، جو گورنمنٹ نے ہمارا بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کے نام سے ہمارا ایک بورڈ وفاق بنایا ہے، اس کے تحت انشاءاللہ عثمان بھائی جس بھائی کو بھی بھیجیں گے کہ اس کا تجوید کی سند چاہیے، اس کا تیاری کروا کے ٹیسٹ انشاءاللہ لیں گے، اور اس کو بھی سند مل سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھائی یہاں پہ مفتی کورس بھی ہے، دارالافتاء، یعنی کوئی اگر بھائی مفتی کا کورس کرنا چاہتا ہے، حفظ کا کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی موجود ہے۔ تو بھائی سارے ماشاءاللہ تیار ہیں؟